بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة عن ابن أبي سفيان الجماحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس. وحنظلة بن أبي سفيان الجماحي ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان. ابواب الدعوات کا یہ 11واں باب ہے جس میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی عادات شریفہ میں سے تھا کہ آپ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. اپنے شیخ ابو موسیٰ محمد بن المثنى اور ابراہیم ابن یعقوب اور ان کے علاوہ دیگر بہت سارے محدثین سے آپ نے اس روایت کو سنا. قالوا وہ تمام ارشاد فرماتے ہیں حدثنا حماد بن عیسیٰ الجہنی کہ ہمیں بیان کیا حماد بن عیسیٰ الجہنی ہے وہ حنظلہ ابن ابی سفیان الجماحی سے اور وہ سالم ابن عبداللہ سے اور اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے اور وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے. اس سند میں لطیفہ اسناد یہ ہے کہ بیٹا اپنے والد سے اور والد اپنے والد سے. سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر بن الخطاب رسول اللہ سے روایت نقل کرتے ہیں. تو پوتا بیٹا اور دادا یہ تینوں کے تینوں روایت کے اندر میں آگے. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نہیں رکھتے جب تک کہ اپنے چہرے پر اسے مل نہ لے. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر دعا مانگتے تو دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. ہاتھ کی کیفیت کو بھی ہمارے علماء نے حدیث کے بہت ساری دوسری حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہاتھ اٹھاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اس طرح سے ہوتے تھے, نہ ہاتھ کو ملاتے تھے اس طرح سے, نہ ایسا کرتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھتے تھے, نہ بہت ایسا کرتے تھے اور نہ آپ اس کو بالکل ملا دیتے تھے اور نہ بہت دور رکھتے تھے, بلکہ آپ اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ شائستگی کا اظہار ہوتا تھا اور اللہ کے سامنے عاجزی کا ظہور معلوم ہوتا تھا کہ ہاں بندہ اللہ کے سامنے کیا کر رہا ہے, عاجزی کر رہا ہے. تو یہاں پر بہرحال امام ترمذی نے صرف اسی کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر ہاتھ کو نیچے ارسال سے پہلے آپ اس کو اپنے چہرے پر کیا کر دیتے تھے, مل لیتے تھے. قال محمد بن المثنى في حدیثه محمد بن المثنى اپنی اس حدیث میں الفاظ کی تغییر کے ساتھ فرماتے ہیں لم يردهما, اوپر تھا لم يحطهما, دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. حط یحط کے معنی بھی رکھنا اور رد یرد کے معنی لوٹانا. تو فرماتے ہیں لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه, یہاں تک کہ اپنے چہرے پر اس کو مل نہ لیتے. اس حدیث کے سلسلے میں
ترمذی کے مختلف نسخوں میں مختلف تعبیر عبارت آئی. ہمارے ہندوستان کے مطبوعہ نسخے میں ہے ھذا حدیث غریب، جبکہ بعض نسخوں کے اندر میں یہاں پر لکھا ہوا ہے ھذا حدیث صحیح غریب، صحیح الاسناد غریب المتن. حضرات شراح کا کہنا یہ ہے کہ زیادہ صحیح یہی ہے، ھذا صحیح غریب. یا تو کاتب صاحب کی کرامت ہے کہ کاتب صاحب نے غریب کا لفظ لکھ دیا، اوپر حسن غریب تھا، تو اپنا اجتہاد بھی کیا ہوگا کہ چلو اپنے بھی کچھ اجتہاد کریں، اتنا سارا لکھتے ہیں تو اپنے اتنا تو حق ہے اجتہاد کا. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن منتشر ہو گیا ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو، جو بھی وجہ بنی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصنف سے اسی طرح سے منقول ہو. تو بہت سارے احتمالات ہیں. البتہ یہ کہ حضرات محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس سند کے اعتبار سے بعض محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ غریب ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح کا لفظ اگر آپ نے ذکر کیا ہوتا تو آپ سند کے کسی رجال پر کلام نہ کرتے، لیکن آپ نے رجال پر کلام کیا ہے، تو یہ غرابت ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، صحت کی طرف اشارہ نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ آپ آگے فرما رہے ہیں لا نعرفه الا من حدیث حماد بن عیسیٰ، کہ ہم اس حدیث کو صرف حماد بن عیسیٰ کے حوالے سے جانتے ہیں، الجہنی کے حوالے سے. تفرد به، اور وہ اس باب میں متفرد ہے. بعض نسخے میں وقت تفرد به، وهو قلیل الحدیث، اور فرماتے ہیں کہ وہ قلیل الحدیث ہے. تو قلیل الحدیث ہونا یہ ایک قسم کی جرح ہے، اگرچہ ہلکی سی جرح ہے مگر جراحت سے یہ خالی نہیں. وقد حدث عنہ الناس، پھر بیان بھی کر رہے ہیں کہ الناس سے مراد المحدثون، الف لام عہد خارجی ہے. سارے لوگ ان کے بارے میں کلام نہیں کرتے ہیں، الف لام جنسی نہیں، استغراقی نہیں، بلکہ الف لام عہد خارجی یعنی محدثین کی ایک جماعت. بعض من المحدثین، کہ بعض محدثین ان کے اوپر کلام کرتے ہیں، یعنی ان پر قلیل الحدیث سے زیادہ اوپر اٹھ کر بھی جرح کرتے ہیں. اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. دوسرا بیان کر رہے ہیں وحنظلة بن ابی سفیان الجمحی، کہ حنظلہ ابن ابی سفیان الجمحی جو سالم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، تبع تابعی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ان پر کلام نہیں ہے. ثقہ راوی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حنظلہ پر تو بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وثقہ یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن سعید القطان نے ان کی توثیق کی ہے. یحییٰ بن معین ہے، یحییٰ بن سعید القطان ہے، ابن المہدی ہے، عبد الرحمن ابن المہدی ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، یہ علی ابن المدینی ہے. یہ کچھ ایسے محدثین ہیں کہ ان کی توثیق کافی ہو جاتی ہے. اگر وہ کبھی کسی کو ثقہ قرار دے دے تو ان کے ثقہ قرار دینے کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی اس پر کیا کرتا ہے، کلام کرتا ہے، تو اس کے کلام کرنے کا اعتبار کیا جاتا نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وثقہ یحییٰ بن سعید القطان، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ ایک راوی پر کلام ہے، البتہ حنظلہ کے اوپر کسی قسم کا کلام نہیں ہے. معتبر ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے. باب فی من یستعجل فی دعائہ، یہ باب وہ شخص کے بیان میں جو دعا میں جلد بازی سے کام لے. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبيد اسمه سعد وهو مولى عبد الرحمن بن أزهر ويقال مولى عبد الرحمن بن عوف. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. اب بیان کر رہے ہیں کہ آدمی دعا کرتا رہے، مگر دعا کے کرتے کرتے یہ نہ کہے کہ
قبول ہی نہیں ہوتی ہے. تو فرما رہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے یا تو اللہ وہی چیز عطا فرماتا ہے جس کا آپ مانگتے ہو اللہ سے، یا اس کے بدلے میں کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اب آپ کو کیا پتا کہ دعا قبول ہو گئی اور کوئی مصیبت ٹل گئی ہو، اور آپ خواہ مخواہ ابھی اسی زام میں مبتلا ہے کہ یار ابھی تو قبول ہوئی نہیں. جیسا کہ میں نے کہا بعض روایتیں نہیں بھی کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، تو آپ کو کیا پتا کہ اس کو آخرت کے لیے جمع کر دیا گیا ہو. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ دعا کرنا ہمارا کام ہے. دعا قبول ہوئی اور اس کے قبول ہونے کے بعد اس کا کیا نتیجہ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اور ہمارا اللہ کے اوپر کوئی حکم چلانے کا حق بھی نہیں. ہم اللہ کو کہنے میں جو مانگو دینے کا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا کیا حق ہے. ہم نے اللہ کی نہیں مانا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ قبول نہیں بھی کرے تو اللہ کو فرض اور واجب تھوڑی ہے. لہذا فرما رہے ہیں کہ دعا کرتے رہنا چاہیے. آدمی کو چاہے اس کا اثر نظر آئے یا نہ آئے، دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کے اثر کے سلسلے میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے نہیں. جیسا کہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے کسی کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے ما لم یعجل، بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے. کیا جلد بازی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یقول، کہا وہ یہ کہنے لگے دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو بہت دعا کی مگر قبول ہی نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کہے کہ بھئی دعا کی، اللہ کی مرضی، جو بھی اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا، ختم ہو گئی بات. اس سے آگے بولنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. رضا بالقضاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. یہ اسلامی عقیدے میں سے، چاہے آپ اس کے حق میں میرے سے کوئی مصیبت کو ٹال دیں، اور چاہے آپ کی مرضی اگر آپ آخرت میں بھی کوئی اجر دے دے تو مجھے اس پر کسی قسم کی کوئی ناراضگی اور خفگی نہیں ہے. هذا حدیث حسن صحیح. وابو عبید، اور ابو عبید جو راوی ہے عن ابی عبید مولا ابن ازہر، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. ان کا نام ہے سعد، اور وہ عبد الرحمن ابن ازہر کے، ابن ازہر سے کہا تو کہا کہ یا تو وہ عبد الرحمن ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام ہے یا عبد الرحمن بن عوف کے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ ابن ازہر کا تذکرہ آیا ہے تو عبد الرحمن ابن ازہر ہی کے آزاد کردہ غلام ہونے چاہیے. وفی الباب عن انس، اور اس باب میں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے. باب ما جاء فی الدعاء اذا اصبح واذا امسى. دیکھو اب بہت اچھا شروع ہو رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں کیا دعائیں پڑھتے تھے اور شام کو کیا دعائیں پڑھتے تھے. آج سے ہمارا معمول بن جانا چاہیے کہ جو بھی دعا پڑھے اس دعا کو ایک چھوٹی سی ڈائری میں لکھ لینے کا، اور لکھنے کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دینے کا. حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت کو فتنوں کے زمانے میں زندہ کرے گا اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو اچھا ہے، بہت چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا ثواب کیا کر سکتے ہیں، ہم کما سکتے ہیں. باب ما جاء في الدعاء اذا اصبح واذا امسى. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود وهو الطيالسي قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن ابان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. هذا حديث حسن غريب صحيح. امام ترمذی اپنے شیخ محمد بن بشار سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو داؤد الطیالسی سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبد الرحمن بن ابی الزناد نے بیان کیا، وہ اپنے والد سے اور وہ ابان ابن عثمان سے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا. حضرت عثمان کے بیٹے ہیں حضرت ابان، بڑے محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور اپنے والد کی طرح
بڑے غنی مالدار اور سخی بھی تھے. یقول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، جو بندہ بھی ہر روز صبح میں اور شام میں بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، 3 مرتبہ کہے گا. فيضره شيء اي فلا يضره شيء، تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. چھوٹا سا عمل، کچھ بھی کرنا نہیں، صبح میں 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، اور آدمی مصیبت پروف بن جاتا ہے. واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا، تو آدمی کیا بن جاتا ہے؟ مصیبت پروف، مصائب پروف بن جاتا ہے کہ وہ مصائب سے اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اسے سانپ یا بچھو بھی کاٹے گا تو اس کا زہر نہیں چڑھے گا. کیا فرمایا ہے؟ اگر سانپ یا بچھو بھی اگر اسے کاٹ لے گا تو اس کا زہر اسے چڑھے گا نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جب گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فارس کا لشکر تھا بہت بڑا، تو اس میں ایک بوڑھا تھا بڑا خطرناک تھا. تو وہ بڈھا کہتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو مخاطب کرتے ہیں کیوں آئے بولے گا؟ تو خالد بن ولید نے کہا تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے. جو کچھ بولتا ہے کہ ہم کون سے تاریکی میں ہیں، ابھی تو ظلمت، ہم تو اچھی حالت میں ہیں، کیونکہ اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی ان کی. تو اس کو ایسا تھا کہ ہم جو ڈنگرے نے، تو وہ پوچھتا ہے کس چیز پر ایمان ہے تمہارا؟ کہا ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات وہی ہے. کہا میں امتحان لو کامیاب ہو جاؤ گے؟ کہا لے امتحان، کیا امتحان لیتا ہے؟ تو اس نے اپنے پاس زہر کی ایک تھیلی تھی، وہ ایسے نکالی اور خالد بن ولید کو پھینکی. کہا کہ اگر یہ پی جاؤ تم اور تمہیں کچھ نہ ہو تو میں مان لوں گا کہ تمہارے خالق اور مالک ہی سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی 2 منٹ کے لیے چمک گئے. حضرت خالد بن ولید نے اس کو کھولا تو وہ کیا کہتا ہے، اس کو زبان پر رکھنے سے انسان چند منٹوں کے اندر میں اپٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے. کہا بس کر دو، تو کیا تقریر کرتا ہے، تو نے پھینک دیا، اب میرا کام ہے نا آنے کا، میں میرا کام کروں. حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا اور اس کو پی گئے. فرماتے وہ انتظار کرتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ. خالد بن ولید نے کہا کچھ ہونے والا نہیں، چل. وہ حیران ہو گیا. فرماتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ زہر دنیا کا سب سے خطرناک زہر تھا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس زہر کے پینے کے بعد انسان کیا ہو جائے، زندہ بچ جائے. صحابہ کا ایمان ہے سر. تو کہا کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. تو یہ اتنی زبردست دعا ہے، بہت مجرب ہے. تو اس لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. آدمی کو صبح شام کتنی دیر لگے گی؟ 10 سیکنڈ لگیں گے. گھڑی میں دیکھ کے بولتا ہوں کتنے سیکنڈ لگیں، لیکن پھر بھی نہیں کرتا انسان. تم بھی 2-4 دن کریں گے، اس کے بعد ٹائم فش. تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے. آدمی کو اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے جو اذکار منقول ہے اس کو طلوع شمس سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، اور شام کے جو اذکار منقول ہے اسے غروب شمس سے پہلے پڑھنا چاہیے. یہ مسنون ہے. اس کے بعد بھی جب بھی یاد آئے تو پڑھ لینے کا کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں کہ یار ٹائم نکل گیا، یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ تو مسنون وقت بیان کر رہا. ورنہ جب بھی آدمی کو یاد آ جائے، دوپہر میں بھی یاد آئے تو پڑھ لینے کا، لیکن چھوڑنے کا نہیں. اس کو چھوڑنا نہیں کہ بھائی اس کو کہ زندگی میں اس کی عادت بنا لینے کہ بسم اللہ الذی. اب آپ آگے دیکھو، راوی کا خود قصہ ہے، عجیب و غریب قصہ ہے. اچھا، انہوں نے روایت تو بیان کر دی. وَكَانَ أَبَانُ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفُ فَالَجٍ. حضرت ابان کو اپنے بدن کے ایک حصے میں فالج لگا ہوا تھا. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. آپ روایت کو بیان کر رہے تھے تو ایک شانہ ہوگا کوئی تو یوں کر کے دیکھتا رہے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھنے سے
کچھ ہوتا نہیں ہے، تم کو فالج کہاں سے لگا؟ فقال له ابان، حضرت عثمان کے بیٹے تھے، جائے ایسے تھوڑی تھے، ما تنظر، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دکھتا ہے؟ اما ان الحدیث قد حدثتک، حدیث تو ایسی ہی ہے جیسا کہ میں نے تجھے بیان کیا. کہا اس حدیث کے حضور نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کچھ ہو. وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ، جس دن مجھ پر یہ حملہ ہوا اس دن میں اسے نہیں کہہ سکا تھا. کہا جس دن مجھ پر فالج کا یہ حملہ ہوا اتفاق سے اس دن میں بھول گیا. میرا بھولنا اور فالج کا حملہ ہونا، کتنا یقین تھا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اور آگے کیا بیان کرتے ہیں؟ لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرَهُ، ہو سکتا ہے یہ فالج میرے مقدر میں لکھا ہو، لیکن اللہ نے اس دن مجھے بھلا دیا اور اللہ کی تقدیر اپنا کام کر گئی. اللہ کی تقدیر اپنا کام کیا کر گئی؟ کر گئی. کیسا تقدیر پر ایمان، اس کو کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، پر کامل ایمان اور یقین. تو فرماتے ہیں کہ ایسے اعتماد اور یقین کے ساتھ جب آدمی کہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو دعا کی قبولیت اور دعا کے انسان کی زندگی پر اثرات کے لیے دعاؤں پر اس طرح کا ایمان اور یقین ہونا بہت ضروری ہے. آدمی صرف طوطے کی طرح پڑھ دینے سے کام نہیں چلتا ہے. آدمی ایمان اور یقین کے ساتھ اسے کیا کرے؟ پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. ھذا حدیث حسن غریب صحیح. میرا الحمدللہ معمول ہے، جس زمانے میں ہم لوگوں نے ریاض الصالحین میں پڑھا تھا اس روایت کو، اس زمانے سے لے کر آج تک معمول ہے کہ کبھی یہ دعا چھوڑتی نہیں، بلکہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے قاعدے اخیرہ میں پڑھ لیتا ہوں میں، کیونکہ وہ سریع الاجابہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. فجر اور مغرب کی سنت کی نماز جو پڑھتا ہوں تو اس میں ہی پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا کہ نماز میں پڑھ لینے کا، بعد میں بھی پڑھنے کا معمول ہے لیکن وہاں پر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ہمارے زمانے میں تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. بارہا آپ سے کہا جاتا ہے، اسی لیے میں نے کتاب الدعوات لیا تاکہ آپ حضرات کو بھی اس کی عادت پڑے. ادھر کتاب الفتن اسی لیے لیا تاکہ فتنوں کو اچھی طرح کیا کر سکے، سمجھ سکے.